کالج سے لوٹنے کے بعد کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند تھی کہ آنکھیں نہیں دے رہی تھی۔ 2-3 دفعہ کروٹیں بدلنے کے بعد اچانک کچھ سوچ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے سے باہر آ کر نوشین کے کمرے میں جھانکا تو وہ گہری نیند میں غرق تھی۔ وہ اس کی نیند کو کوس کر رہ گئی۔ کیا کروں؟ لاؤنج میں آ کر ٹی وی لگانے کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ ایک تو ہماری ماما کو بھی نہ جانے کیا ہو گیا ہے، تایا ابو کے ہاں بھی نہیں جانے دے رہی۔ آج فرا بھی کالج میں کتنی ڈسٹرب تھی۔ میں چلی جایا کرتی تھی تو بیچاری کا کچھ وقت میرے ساتھ کٹ جاتا تھا، لیکن اب مما کا یہ حکم، اف۔ چینل بدلتے ہوئے بھی اس کا ذہن آج فری کے رویے کی طرف تھا۔ میں ماما سے بات کر کے دیکھوں تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں۔ اس رات سمان بھائی آئے تو تھے، ہو سکتا ہے کہ امی کی ناراضگی اب ختم ہو گئی ہو۔ سمان بھائی سے وہ بالکل نارمل ملی تھی۔ ذہن میں یہ خیال آتے ہی وہ فوراً ٹی وی آف کر کے ماما کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ماما ملازمہ سے اپنے کمرے کی ڈسٹنگ کروا رہی تھی۔ ماما، وہ پکاری۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ اندر چلی آئی۔ ماما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، پلیز وعدہ کریں انکار نہیں کریں گی۔ شائستہ بیگم یاسمین کے ساتھ خود بھی چیزیں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ زرش کے عاجزانہ انداز پر چونکی۔ خیریت؟ کوئی خاص بات ہے؟ والس پیس یاسمین کو پکڑاتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ باہر آئے نا۔ اس نے لاڈ سے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ سمجھ گئی کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ یہی بتا دو، مجھے بہت کام ہے اور تم سوئی بھی نہیں۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر انہوں نے گویا ٹالا۔ زرش ایک دم ان کے سامنے آ گئی۔ ماما پلیز، نیند نہیں آ رہی تھی، پہلے وعدہ کرے میری بات مانیں گی؟ تم بات بتاؤ۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ جانچا تو زرش لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ہچکچا کر کہنے لگی، وہ مجھے تایا ابو کے ہاں جانا ہے۔ اٹک اٹک کر شائستہ بیگم کا چہرہ دیکھتے اس نے گویا کہہ ہی دیا۔ شائستہ بیگم کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا، وہ ہونٹ سی گئی۔ زرش نے بغور ماما کو دیکھا۔ ماما پلیز، انکار نہیں کریں، آج فرا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ کالج میں کافی ڈسٹرب اور روئی بھی تھی، پلیز مان جائیں نا۔ کیا ہوا ہے فرا کو؟ انہوں نے ایک دم تفکر سے پوچھا۔ ہوا تو کچھ نہیں، وہی تایا جان اور تائی جان کی وجہ سے پریشان ہے۔ شاید سمان بھائی کی شادی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے ماما کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جب انہوں نے زرش کے بازو گلے سے ہٹا کر رخ بدلا، اسی لیے میں تمہیں وہاں نہیں بھیج رہی، وہ ان کا گھریلو مسئلہ ہے، تم خواہ خواہ ان کے مسئلوں میں مت الجھو۔ انہوں نے یاسمین کو جانے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی سے چلی گئی۔ تبھی انہوں نے کہا، مگر ماما، ہم اور تایا کی فیملی الگ تو نہیں، سمان بھائی میرے سگے بھائی نہیں لیکن بھائی تو ہے نا، اور پھر بھلا مجھے ان کے مسئلے میں الجھنے سے کیا تکلیف ہوگی؟ زرش کا انداز بحث کرنے والا تھا۔ شائستہ بیگم نے بغور دیکھا۔ زرش پر انہیں اپنی ذات سے بڑھ کر اعتماد تھا اور سمان احمد پر بھی، لیکن طاہرہ بیگم، وہ ہونٹ کچلنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اجازت دے دیں، میں آج وہاں جا رہی ہوں۔ آپ نہیں جانتی آج فری کتنی ڈسٹرب تھی، میں چلی جاتی ہوں تو بہل جاتی ہے، ورنہ وہ کالج آنے کے بعد سارا دن تنہا الجھتی اور سلگتی رہتی ہے۔ پلیز ماما جی، پلیز۔ ایک دم اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اس طرح کہ وہ بے بس ہو گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مگر خیال رکھنا وہاں جا کر ان کے ذاتی جھگڑوں اور مسئلوں سے خود کو الگ ہی رکھنا تو بہتر ہے۔ میری جان، میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی تمہیں ایک لفظ بھی کہے، میں طاہرہ کی زبان سے خوب واقف ہوں۔ ان کے گھر میں بھائی صاحب اور اس کے درمیان کسی بھی قسم کی ناچاکی ہو، سارا نزلہ ہم پر ہی گرتا ہے، ایسے میں کوئی تم کو کچھ کہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اجازت دیتے ہوئے اسے نصیحت بھی کر دی۔ زرش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائیں گی، خوشی سے بے حال ہونے لگی۔ شکریہ ماما، بہت بہت شکریہ، آپ فکر ہی نہیں کریں، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ خوشی سے شائستہ بیگم کے گلے لپٹ کر وہ مسرور سی کہہ رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کا سر تھپکا۔ جاؤ، چلی جاؤ، لیکن مغرب سے پہلے لوٹ آنا، بلکہ میں خود ہی ڈرائیور کو بھیج دوں گی۔ خود سے جدا کر کے انہوں نے مزید تاکید کی۔ زرش نے فوراً سر ہلایا۔ اس وقت وہ کچھ بھی کہیں زرش بلا چوچرا مان لیتی کہ ان کا اجازت دے دینا ہی اس کے لیے بہت تھا۔ آپ ڈرائیور کو کہیں کہ وہ گاڑی نکالے، میں کپڑے چینج کر لوں اور بیگ بھی لے لوں۔ وہ عجلت سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور چینج کر کے اپنا بیگ لیا۔ پڑھنے کا موڈ نہیں تھا اس لیے کوئی کتاب نہیں رکھی، فٹافٹ وہ تیار تھی۔ تائی امی پلیز، آپ مجھے لاکھ برا بھلا کہہ لیں، پہلے بھی کہتی ہیں، میں نے کبھی زبان درازی نہیں کی،
لیکن میری مما سے متعلق ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ وہ اس گھر سے متعلق کتنا درد رکھتی ہیں آپ کیا جانے۔ اگر آپ نے ان سے متعلق ایک لفظ بھی کہا تو جواباً میری زبان بھی کھل سکتی ہے۔ آپ میری بڑی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ کچھ تلخ کہتے کہتے ایک دم سختی سے لب بھیج گئی۔ فرحت دونوں کے تند و تلخ لہجے سن کر حواس باختہ ہی تو ہو گئی۔ ہاں تو کیا کر لو گی تم؟ میرا منہ نوچ لو گی؟ میری زبان پکڑ لو گی؟ واقعی بد کو بد کردار کہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اپنی ماں کے متعلق کچھ سن کر۔ جاؤ بی بی، میرے منہ نہ لگو، ورنہ میں بولوں گی تو دنیا سنے گی۔ ساری چلتر بازیاں جانتی ہوں میں تمہاری اور تمہاری ماں کی۔ انہوں نے ہاتھ نچا کر کہتے ہوئے حد ہی کر دی۔ اپنی نفیس محبت کرنے والی ماما سے متعلق اس طرح کے نادر خیالات سن کر زرش کا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا تھا۔ پلیز تائی امی، حد میں رہیں آپ اپنی، یہ میری ماما ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ جواباً وہ دو آتشا ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ پلیز چپ کریں۔ اس سے پہلے کہ طاہرہ بیگم مزید نفرت کا اظہار کرتی، فرح نے دونوں کو ٹوک دیا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز چپ کریں، اور زرش تم چلو یہاں سے۔ باری باری دونوں کو ٹوکتے وہ طاہرہ بیگم کے سامنے روحانسی ہو گئی۔ زرش نے سختی سے لب بھینچ لیے، ایک سلگتی زہر بھری نظر طاہرہ بیگم پر ڈالی۔ بارہا ایسا ہوا تھا کہ بات حد سے بڑی تھی، لیکن کبھی بھی اس حد تک نوبت نہ آئی تھی، مگر اب کی بار زرش کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ فرح نے اس کا بازو تھاما، لیکن اس نے جھٹکے سے چھڑوایا۔ نہ جانے کیوں وہ آج خود بھی دو دھاری تلوار بننے پر تیار تھی۔ نہیں فرح، میں ہی ہمیشہ کیوں چپ ہو جاؤں؟ ماما مجھے آنے نہیں دیتی صرف اس لیے کہ ایک کوئی بات نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماما کی عزت کی خاطر ہمیشہ تائی امی کی ہر تلخ ہر بری بات سہ جاتی ہوں، مگر آج تو حد کر دی ہے انہوں نے، بد کردار تک کہہ دیا ہے انہوں نے، اور کیا کسر رہ جاتی ہے؟ کہتے کہتے زرش کی آواز رند گئی تھی۔ علی جو شور ہنگامے کی آواز سن کر نہ جانے کب اپنے کمرے سے نکل آیا تھا، اب دروازے پر کھڑا دونوں کو سن رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے فرح؟ زرش خاموش ہوئی تو وہ اندر چلا آیا۔ فرح ہاتھوں میں چہرہ لیا اب رونے میں مصروف تھی۔ طاہرہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا تو علی نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ مجھے کیا پتا، پوچھ لو تم ان دونوں سے ہی، میں ہر کسی کے درمیان بس پس رہی ہوں۔ وہ خود بھی رو دینے کو تھی۔ لو آ گیا اس کا ایک اور حمایتی۔ طاہرہ بیگم کا پارا جو علی کی بدتمیزی سے پہلے ہی ہائی تھا، رہی صحیح کسر زرش کی وجہ سے پوری ہو چکی تھی۔ اب دوبارہ علی کے درمیان میں کودنے سے انہوں نے اسے ہی کوسا۔ امی جان، گستاخی معاف، مگر جس قسم کا سلوک آپ کر رہی ہیں وہ بھی کوئی قابل تحسین نہیں ہے۔ جو اپنی اولاد کے احساسات نہ سمجھ سکے وہ انسان رشتوں کے تقدس کا کیا خاک احساس کر سکتا ہے؟ علی نے دو ٹوک بات کی تھی۔ طاہرہ بیگم کو علی کے یوں دو بدو بولنے پر تب چڑھی۔ علی، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دفع تو میں ہو جاؤں گا، خیر میں کیا، جس قسم کا رویہ آپ لوگوں کا ہے، ایک ایک کر کے آپ کی ساری اولاد دفع ہو جائے گی۔ آپ ترسیں گے رشتوں کو، مگر رشتے آپ سے دور بھاگیں گے۔ لکھوا لیں مجھ سے، پہلے عثمان بھائی، پھر سمان بھائی، اس کے بعد میں، رہ گئی ہے آپ کی بیٹی، یہ تو لڑکھڑاتا پتھر ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ علی کے لہجے میں اس قدر تلخی تھی کہ چند لمحے تک طاہرہ بیگم بھی گنگ رہ گئی۔ یہ سب اس منحوس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے چڑیل نے آتے ہی میرے گھر میں آگ لگا دی۔ آج اس منحوس کی وجہ سے میری اولاد میرے منہ کو لگ رہی ہے۔ انہوں نے جیب بھر کر زرش کو کوسا۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے سے گریز نہ کرتی۔ تائی جان، خدا کے لیے، ایسا میں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا ہے جو آپ مجھے معاف کرنے پر راضی ہی نہیں ہے؟ بتائیں مجھے ایسی کیا بات ہے، کیا قصور ہے میرا؟ وہ ایک دم ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فرح تو ایک طرف، علی بھی ڈر گیا کہ کہیں وہ اشتعال میں زرش پر ہاتھ نہ اٹھا لیں۔ زرش چلو یہاں سے۔ فرح نے اس کا بازو کھینچا مگر وہ وہیں جمی رہی۔ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ گھر میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا فرح یا علی کا، کیونکہ یہ میرے دادا جان کا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا۔ بابا نے آپ کی وجہ سے یہ گھر چھوڑا، ورنہ ہم کب چاہتے تھے یہاں سے جانا۔ اب بھی اگر میں یہاں آتی ہوں تو اس پر میرا حق ہے، میں آؤں گی اور ہمیشہ آؤں گی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی یہاں تک کہ میں آپ کی نفرت کی اصل وجہ نہ جان لوں۔ اپنی ماں سے پوچھو کیوں نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اپنے باپ سے پوچھو، ناگن ہے وہ چڑیل، میری خوشیوں بھری زندگی اسے ہضم نہیں ہوئی تھی، ڈس گئی۔ اب تم میری زندگی میں زہر گھول رہی ہو، میرے بیٹے کے پیچھے لگی ہوئی ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، آئندہ یہاں آنے کی غلطی نہ کرنا،
ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ انہوں نے اسے دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گرنے کو تھی کہ علی پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً اسے سہارا دیا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ علی چیخا۔ زرش لاکھ بدتمیز سہی مگر اس حملے پر وہ گنگ سی رہ گئی، بلکہ سہم گئی۔ اسے نکالو یہاں سے، ورنہ یا تو یہ نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گی۔ اچھی بھلی ہوش و حواس رکھنے والی طاہرہ بیگم بالکل بچوں جیسی جذباتی حرکات کر رہی تھی۔ فرا رونے لگی۔ علی لب بھینچے کھڑا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ چلی جاتی ہوں، لیکن تائی امی ایک بات یاد رکھیں، ہمارے والدین نے ہمیں ہمیشہ رشتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا یہ سارا قصور آپ کا ہے۔ میری امی نے کبھی ہمارے سامنے آپ کی برائی نہیں کی، بلکہ بڑائی ہی بیان کی ہے۔ آپ مجھے جو مرضی کہیں لب سیے سنتی رہوں گی، لیکن میری ماما سے متعلق ایک بات بھی نہیں۔ میری ماما کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ تو ان کے اشر اشیر بھی نہیں۔ علی میرے بھائی جیسا ہے، سمان بھائی میرے بھائی ہیں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، صاف اور کھری ہوں میں۔ شاید اسی لیے ماما مجھے یہاں آنے سے منع کرتی تھی، مگر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ واقعی آگ کی تپش کا اندازہ آگ میں جلنے والا ہی کر سکتا ہے۔ آپ تو آگ ہیں جس سے آپ کی اپنی اولاد بھی جھلس رہی ہے۔ میں اپنی ہر بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں، مگر کوئی مجھے بد کردار کہے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ روتے ہوئے کہہ کر وہ پلٹی، لیکن دروازے پر ایستادہ شخص کو دیکھ کر رک گئی۔ تایا ابو؟ اس کے لب ہلے۔ وہ غیظ بھری نظروں سے طاہرہ بیگم کو گھور رہے تھے۔ زرش کا دل سہم گیا، سانس حلق تک خشک ہو گئی۔ فرا اور علی کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی، جبکہ طاہرہ بیگم کو پرواہ ہی کب تھی؟ وہ نہ جانے کب یہاں آئے تھے۔ کیا کہا ہے تم نے زرش کو؟ وہ پھنکارے۔ لاپرواہ انداز میں کھڑی طاہرہ بھی ایک لمحے کو سٹپٹا گئی۔ آپ کی چہیتی بھتیجی کو بھلا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ دل اگرچہ ان کے غصے سے خائف ہو چکا تھا، لیکن زبان کہنے سے پھر بھی نہ چوکی تھی۔ تم؟ وہ غصے سے آگے بڑھے۔ تم؟ وہ پھٹ پڑنے کو تھے۔ تایا ابو؟ ابو جان؟ فرا اور زرش دونوں ایک دم ان کے سامنے آ گئیں۔ دونوں نے دائیں بائیں سے بازو تھام لیے۔ کچھ نہیں کہا، سارا قصور میرا تھا۔ پلیز تایا ابو یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر بدتمیزی کی تھی۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو خود انہیں مجبور کیا تھا۔ زرش رو رہی تھی۔ یہی حال فرا کا بھی تھا۔ انہوں نے سلگتی نگاہ فرا سے ہٹا کر طاہرہ بیگم پر ڈالی۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو عزت کے ساتھ رہو، ورنہ… وہ خاموش ہو گئے۔ اس ورنہ کے آگے کیا سرد بند تھا؟ لاؤنج میں کھڑے پانچوں نفوس لرز کر رہ گئے۔ یہ یہاں آئے گی اور ہمیشہ آئے گی۔ تمہاری ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بلیک کلر کا بریف کیس صوفے پر پٹخ دیا۔ علی تم زرش کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ایک کھا جانے والی نگاہ گمسم کھڑی طاہرہ بیگم پر ڈال کر وہ باہر نکل کر جانے لگے۔ فرا بیٹا، سامان باہر لان میں بیٹھا ہوا ہے، اسے میرے پاس بھیجو۔ وہ حکم دے کر باہر نکل گئے۔ باقی چاروں نفوس کی سانس بحال ہوئی، جیسے کوئی مصیبت آتے آتے ٹلی ہو۔ زرش تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ تایا ابو اچانک نہیں آئے تھے۔ لان میں سمان احمد کی گاڑی کھڑی تھی۔ اتنے شور شرابے میں وہ چاروں ہی سن نہیں پائے۔ زرش نے لان چیئر پر بیٹھے سمان کو دیکھا۔ پتہ نہیں سمان بھائی نے کیا کچھ سنا ہوگا۔ زرش کے پیچھے فرا بھی چلی آئی۔ سمان احمد آنکھوں پر ہاتھ رکھے بالکل گمسم تھا۔ زرش وہیں کافی فاصلے پر کھڑی رہی۔ فرا ہی آگے بڑھی۔ سمان بھائی؟ فرا کی آواز پر سمان نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ نظر فرا سے ہوتی ہوئی کچھ فاصلے پر کھڑی زرش پر جا ٹھہری۔ بابا کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے بعد دونوں سیدھا گھر لوٹے تھے۔ شور و غل سن کر دونوں ہی حیران ہو گئے۔ کتنی ساری باتیں سنی تھی۔ پاپا انتہائی تیش میں اندر جانے کو تھے، لیکن سمان احمد نے انہیں روک دیا۔ وہ خود تو باہر آ گیا، لیکن پاپا اندر چلے گئے، اور اب… سمان احمد کے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ فرا کو قطعی نظر انداز کر کے وہ تیزی سے اٹھ کر زرش کے سامنے آ کر رک گیا۔ تم یہاں کیوں آئیں؟ سلگتا لہجہ تھا۔ زرش لک دک رہ گئی۔ سمان بھائی؟ وہ حیرت سے گنگ تھی۔ آپ بھی؟ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی۔ ہاں میں بھی۔ تم نے امی کے ساتھ اس قدر زبان کیوں چلائی؟ سمان احمد نے کہا۔ قطعی انداز تھا، یوں ایک دم فرد جرم عائد کرنے والا۔ زرش نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بہت برے ہیں آپ، مجھے نہیں سمجھتے۔ میں تو… وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، ہچکیوں سے رو دی۔ سمان احمد کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، مٹھیاں بھینچ لی۔ در حقیقت وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ سمان بھائی پلیز، رہی سہی کسر آپ تو پوری نہ کریں۔
امی نے کیا کم کر دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے سنا ہوگا؟ اسے اپنے رخ سے مت دیکھیں۔ زرش اگر زبان نہ چلاتی تو اس سے زیادہ برا ہوتا۔ زرش کے عقب سے علی بولا، جو اسے چھوڑنے کے خیال سے بائک کی چابی لے کر اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ نہیں آؤں گی آئندہ آپ کے گھر، سنا آپ نے؟ کبھی نہیں۔ روتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگی۔ ایک دم اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا کچھ کہہ چکا ہے۔ زرش، وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مت بولے مجھ سے، بات نہیں کرے۔ اس نے اسے روکنے کے لیے اس کا بازو تھاما، لیکن وہ ہاتھ جھٹک کر تیزی سے گیٹ کراس کر گئی۔ امی نے کیا کم بے عزتی کی تھی جو آپ نے؟ خوب بدلہ لیا آپ نے اس کی محبت کا، علی خفا سے انداز میں کہہ کر تیزی سے گیٹ سے نکلا۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا، شام کے سائے پھیلنے کو تھے۔ زرش تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ علی واپس تیزی سے اندر گیا، عجلت میں بائک سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکالی۔ اس دوران وہ کافی آگے جا چکی تھی۔ چلو آؤ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑاؤں۔ اس کے قریب بائک آہستہ آہستہ چلاتے اس نے کہا تو وہ پھٹ پڑی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ پاگل ہوں میں جو تم لوگوں کی محبت میں بے عزتی کروانے آتی ہوں؟ اب بے فکر ہو جاؤ، ماما نے کہا تھا کہ وہ گاڑی بھیج دیں گی۔ یہیں روڈ پر کھڑے ہو کر گاڑی کا انتظار کر لوں گی، جاؤ تم یہاں سے۔ علی نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ وہ رو رہی تھی، اتنی ہی شدت سے ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ وہ اندر تک دکھی ہو گیا۔ پلیز زری، میری اتنی پیاری بہن ہے، میں بھلا اپنی بہن کو روڈ پر یوں اکیلے چھوڑ سکتا ہوں؟ پلیز بیٹھو، ورنہ میں زبردستی بٹھا لوں گا۔ اس نے پیار سے بازو پکڑ کر پچکارا تو وہ روتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ علی نے تشکر بھری سانس لی، ورنہ زرش کے معاملے میں بعض اوقات لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ شارق زمان کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر رات تک پورا خاندان جمع ہو گیا۔ فاروق چچا کی فیملی، حمید چچا کی فیملی اور نویرہ احسان کی فیملی۔ جس نے بھی خبر سنی عیادت کو آتا جا رہا تھا۔ یہ اس خاندان کی مثالی محبت تھی جو سب کو باہم باندھے ہوئے تھی۔ گھر جدا تھے مگر دل ایک دوسرے کی محبت اور دکھ درد سے ہمہ وقت لبریز رہتے تھے۔ گو ایکسیڈنٹ معمولی تھا، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، رہی سہی کسر بخار نے پوری کر دی تھی۔ واجدہ خالہ تو ہمہ وقت شارق کے کمرے میں اس کی پٹی کے ساتھ لگی رہی۔ اس وقت رات کے اس پہر سارا خاندان یہی تھا۔ نواز شارق زمان کو بھی لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ہر کوئی گفتگو میں مصروف تھا۔ خوب محفل جمی ہوئی تھی۔ نویرہ چائے بنانے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی، رات بھی ٹھیک سے سوئی نہیں تھی۔ اس وقت تھکن سے برا حال تھا، مگر وہ پھر بھی چائے کا برتن برنر پر چڑھا کر فریج سے دیگر لوازمات نکال رہی تھی۔ نویرہ بی بی، آپ رہنے دیں، میں چائے بنا لوں گی، بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے۔ اب آپ کچھ نہیں کریں گی، ان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ فریج سے دودھ نکال کر پلٹی تو شاکرہ اس پیغام کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو وہ مسکرا دی۔ تھکن سے بدن چور چور ہو رہا تھا۔ یہ عنایت بڑی غنیمت لگی۔ ٹھیک ہے، تم چائے بنا لو، لیکن بالکل سادی سی، اور ساتھ میں فریج میں سے کھانے کو کچھ میٹھا بسکٹ اور کٹلس نکال لینا۔ دودھ کی تھیلی شاکرہ کو تھما کر اس نے ہدایت دی اور پھر کچن سے نکل آئی۔ حمیرہ، رمشا اور نبیلہ بھابی تینوں قالین پر براجمان تھی، جبکہ فاروق چچا، حمید چچا، چچی اور اماں ایک ساتھ واجدہ خالہ کے قریب صوفے پر بیٹھے تھے۔ درمیان کے صوفے پر ایک طرف نواز فاروق تھا، ساتھ میں شارق زمان اور اس کے ساتھ رضا تھا، جبکہ دوسری طرف نبیل بھائی اور ان کے ساتھ والی نشست خالی تھی۔ آؤ نویرہ، ادھر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ، شاباش۔ واجدہ خالہ کی نظر دروازے میں استادہ نویرہ پر پڑی تو ایک دم پکارا اور تقریباً سبھی نے گفتگو ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر اندر چلی آئی۔ ماشاءاللہ، بہت سلجھی ہوئی ہے نویرہ، کل سے یہاں ہے، اس طرح گھر سنبھالا ہے کہ ہر چیز کی طرف دھیان رکھا ہے کہ مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ نویرہ یہاں کے لیے انجان ہے۔ جیتی رہے، اللہ جزا دے۔ واجدہ خالہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئی۔ وہ جھینپ گئی۔ اس کی تعریف پر اماں اور بڑی چچی کے چہرے پر ستائش ابھر آئی۔ وہ سر جھکائے نبیل بھائی کے ساتھ والی خالی نشست پر آ بیٹھی۔ خالہ جی، آپ بھی حد کرتی ہیں، میرا اپنا گھر ہے، میں فارغ بیٹھی اچھی تھوڑی لگتی؟ پھر کام بھی کیا ہے، بس روٹین کا ہی تو تھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ شارق زمان نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ خوبصورت اور پرکشش قد و خال اسے اپنی یہ کزن دیگر لڑکیوں سے مختلف لگی۔ ہر فن مولا، ہر کسی کے کام آنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ وہ ان کے گھر بہت کم آتی تھی، مگر جب بھی آتی گھر گھر لگنے لگتا تھا۔ وہ آتی بھی صرف 1-2 دن کے لیے، مگر اس طرح گھر سنبھالتی کہ یوں محسوس ہونے لگتا جیسے گھر کی اصل مالک وہی ہو۔ شارق زمان کے حافظے میں کل رات اور صبح کے وقت اس کے متعلق پریشان و متفکر نویرہ کا چہرہ در آیا
تو چہرے پر ایک نرم سی مسکان اتر آئی۔ پل پل اس کا خیال رکھتی رہی تھی، کبھی دوائی کے لیے پریشان، کبھی کھانے کی بابت استفسار۔ ماشاءاللہ، نویرا بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ یار تم بہت لکی ہو، شارق نے اپنے بائیں طرف بیٹھے نواز سے دھیمے سے کہا، جسے رضا نے بھی بخوبی سنا تھا۔ ایک ٹیس سی اٹھی تھی دل میں۔ نظر ایک دم نویرا کے چہرے کا طواف کرنے پر مچلنے لگی، لیکن وہ خود کو ڈانٹ گیا۔ سب کی موجودگی میں، خاص طور پر رمشا کی، وہ یہ حرکت مر کر بھی نہ کرتا۔ تھینکس، میرا خیال ہے اب تم بھی کوئی ایسی سمجھداری دکھا دو۔ بہت گزار دی تنہا، اب کوئی ساتھی ڈھونڈ لینا چاہیے تمہیں بھی، نواز نے بھی جواباً ہنس کر کہا۔ شارق زمان نے کہا لگایا۔ ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی، پھر سب کی موجودگی میں ان کی باتوں میں وہ خود کو بہت فریش محسوس کر رہا تھا، اس لیے نواز کے مشورے کو خوب انجوائے کیا۔ کیوں پھنساتے ہو یار؟ تمہیں میری آزادی اتنی بری کیوں لگتی ہے جو ہر وقت میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو؟ اب میں تمہاری طرح لکی تو نہیں ہوں کہ مجھے بھی کوئی سمجھدار سی مل جائے۔ خاندان میں ایک ہی سمجھدار ہے جس کو تم لے اڑے ہو۔ شارق کا انداز ہی ایسا تھا کہ رضا حمید بھی مسکرا دیا۔ نواز کا کہا بے ساختہ تھا۔ نویرا نے اسے بغور دیکھا۔ وہ تینوں دھیمے دھیمے کسی بات پر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بڑے کہکہے لگ رہے ہیں۔ نبیل بھائی اگرچہ کچھ فاصلے پر تھے مگر انہیں بھی تجسس جاگا۔ میں شارق کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اب اسے بھی کوئی لڑکی دیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کی سرگرمیوں میں بھی فرق آئے، اور کچھ نہیں تو ذمہ داری کا ہی احساس ہو، نواز نے اونچی آواز میں کہا، جو بڑوں نے بھی سنا۔ واجدہ خالہ ہنس دی۔ تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں تو خود اسے کہہ کر تھک گئی ہوں، مگر یہ مانے تو تب نہ۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے شارق کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ بس آج سے آپ لڑکی دیکھنا شروع کر دیں، اسے منانا میرا کام ہے، نواز نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ شارق بھائی سے بھی پوچھ لیں انہیں کیسی لڑکی چاہیے، نبیلہ باجی نے مشورہ دیا۔ ہاں واقعی شادی تو انہیں ہی کرنی ہے، لڑکی بھی انہی کی پسند کی ہونی چاہیے۔ ٹاپک دلچسپ تھا، بہت کم ایسا ہوا کہ وہ اس طرح کسی کے قابو میں آیا ہو، اور جو یہ موضوع چلا تو نویرا کے منہ سے بھی پھسل گیا۔ اس نے مسکرا کر نویرا کو دیکھا، لیکن ایک دم اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ عجیب لطافت سے مسکراتی یہ لڑکی کبھی کبھار عجیب انداز میں اس کے دل کے تاروں پر ہاتھ مار جاتی تھی، لیکن وہ گنگ سا رہ جاتا۔ اب بھی ایک پل کو اندر کی وحشت پوری قوت سے باہر نکلنے کو بےتاب ہوئی تھی، بشرط کہ وہ تم ہو۔ ایک لمحے کی بات تھی، ہونٹوں سے الفاظ پھسلے تھے یا دل سے لفظ نکلے تھے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، آنکھوں میں کئی رنگوں کا عکس تھا، عجیب سی وحشت تھی۔ ایک دو پل کو تو سبھی ٹھہر گئے تھے، یوں جیسے اچانک انہونی ہو گئی ہو۔ اس قدر سنجیدگی، وہ بے باک ضرور تھا مگر بے ادب نہیں، لیکن یوں بڑوں کی موجودگی میں اتنی بڑی بات کہہ دینا، وہ بھی اس قدر سنجیدگی سے۔ سبھی حیرت سے شارق کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم شارق زمان کو بھی احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ چکا تھا، ایک پل نے اسے کس طرح آشکار کر دیا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ پھسل کیسے گئے، مگر کیا کریں، نواز مجھ سے سبقت لے گیا ہے، اب انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی تم نہیں تو تم جیسا تو ضرور ہو، مسکرا کر کہتے ہوئے مذاق کے رنگ میں ایک دم اس نے اپنے چند پل کہے جانے والے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہا۔ سب کی سانسیں ایک دم بحال ہو گئی، سبھی مسکرا دیے۔ نویرا جو خود اس کی اس قدر سنجیدگی سے دہرائی جانے والی بات پر حیران و ششدر آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، وہ بھی ایک دم پرسکون ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر ایک لہر ضرور اٹھی تھی۔ تبھی وہ مقابل بیٹھے اپنے بغور جائزہ لیتے اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی حد کرتے ہو شارق، مذاق کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا کرو، نویرا اب تمہاری کزن ہی نہیں ہونے والی بھابھی بھی ہے، واجدہ خالہ نے بھی ٹوک دیا تو وہ ہنس دیا۔ نہ جانے اس کی ہنسی میں کیا بات تھی، کسی اور نے شاید محسوس کی تھی کہ نہیں، لیکن نویرا کا دل چٹک گیا۔ بالکل بجا فرمایا، ہم دل سے عزت کرتے ہیں آنسا نویرا صاحبہ کی، ہم بھلا کوئی ایسی گستاخی کرنے کی جرات کر سکتے ہیں ان کی شان میں؟ یہ تو ہمارے لیے قابل صد احترام ہے۔ انداز اگرچہ اب بھی مذاق اڑانے والا تھا، لیکن نویرا کو اس کی آنکھوں میں وہ ایک لمحے پہلے والی وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر کی لڑکی اس کی آنکھوں کی کیفیت سے ڈر گئی۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس پل اسے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر نیزے کی طرح چبھ رہی تھی، ایک سیکنڈ کو بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم نویرا کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، جو بظاہر عام سے انداز میں مسکراتے ہوئے ابھی بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، جیسے اس کے چہرے کے تمام رنگ پڑھنے کی کوشش میں ہو۔
نویرا نے برہمی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں شارق زمان کو تنبیہ کی۔ دوسرے ہی پل اس نے مسکرا کر اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ نویرا کے اندر کوئی چیز چٹک کر رہ گئی، جسے کوئی شدت سے احتجاج کرنے لگا ہو۔ شارق بھائی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ باقی لوگ دوبارہ سے وہی ٹاپک چھیڑ چکے تھے، مگر نویرا سر جھکائے ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے اس کی آنکھوں میں ٹھہر جانے والی ایک پل کی کیفیت پر ہی حیران و پریشان تھی۔ آئندہ احتیاط کرنا، ہم بھی بیٹھے ہیں اس محفل میں۔ نواز جو پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ شارق آج اسے ستانے اور مذاق کرنے کے موڈ میں ہے، اس نے بھی ہنس کر کہا تو نویرا کو جیسے ایک دم لگا کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے، کسی نام کے ساتھ اس کا نام بھی ہے۔ وہ اتنی غیر اہم نہیں کہ کوئی مذاق میں اس کے متعلق اتنی بڑی بات کہہ جائے۔ نواز کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پرسکون ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میری نظر اور سمجھ کا دھوکا ہو، شارق بھائی واقعی مذاق کر رہے ہوں۔ وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گئی تھی۔ بہت بری بات ہے شارق بھائی، آئندہ مجھے آپ سے بات چیت میں احتیاط کرنا ہوگی۔ شاکرا چائے لے کر آ گئی تھی، ایک ایک کر کے وہ سب کو چائے سرو کرنے لگی تو نویرا نے بھی آہستہ سے کہہ دیا، میرا اور آپ کا اس قسم کے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے جتا بھی دیا اور حد بھی متعین کر دی۔ شارق نے شاکرا کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے دیکھا، اس کے لبوں پر وہی پہلے جیسی دھیمی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے اندر کوئی چیز پوری شدت سے چٹکی۔ معافی مانگ چکا ہوں میڈم، میں نے کہا نا کہ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، نواز کے ناطے اور بھی گہرا تعلق ہے، ذہن میں رکھیے۔ چائے کا ایک گہرا سپ لیے اس نے فوراً معذرت خواہانہ انداز اپنایا تو نویرا ہنس دی۔ یوں ایک پل کو لگا جیسے ماحول کی ساری کثافت ہی دھل گئی ہو۔ پھر آپ بتائیں نا کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی رمشا بھی درمیان میں کودی۔ شارق نے ایک بے بس سی نظر نواز کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یار کہاں پھنسا دیا تم نے؟ نواز محسوس ہوا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ یہ سوال چھوٹی چچی کی طرف اٹھا تھا۔ مذاق ایک طرف، اس جانب میں نے نہ کبھی سوچا ہے اور نہ ہی ابھی سوچنا چاہتا ہوں۔ ایک دم سے سنجیدگی اس کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ چٹانوں جیسی سختی جو سب کو ایک حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی، وہ اب بھی وہی ہوا۔ کیوں شارق بیٹا، اس معاملے میں یوں لا تعلقی کیوں؟ یہی شادی کی عمر ہے۔ فاروق چچا نے اس کی یوں سنجیدگی سے ایک دم انکار کرنے پر فوراً سوال اٹھایا۔ شارق کا دل چاہا کہ سب کو ایک سخت سا جواب دے کر ہمیشہ کے لیے چپ کرا دے۔ وہ ایسا ہی تھا، کبھی کبھار ہی اس کا موڈ بہتر ہوتا، لیکن اس وقت اسے خود پر بہت جبر کرنا تھا۔ ابھی میں خود کو اس ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتا، شادی بہت بڑی ذمہ داری مانگتی ہے، میں جس قدر غیر ذمہ دار ہوں آپ سب لوگ باخبر ہیں۔ اس نے حاضرین پر ایک اچٹتی نظر ڈالی، پھر نگاہ ذوق بھٹکتی ہوئی صاف شفاف مانگ پر آ ٹھہری۔ یا یوں سمجھ لیں کہ میں ابھی خود ہی اس ٹاپک سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ شادی کروں گا ہی نہیں، کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن کس سے یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ آخر میں وہ کچھ کہہ گیا تھا، مگر دو ٹوک انداز میں۔ آج یوں موضوع سخن بننے پر شارق زمان نے بھی واضح کر دیا تھا۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے، مزید کچھ کہنے یا سننے کی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی۔ شارق کا انداز ہی اتنا اٹل تھا، اس نے بات ہی اس قدر دو ٹوک انداز میں ختم کر دی تھی کہ فاروق چچا نے کوئی اور موضوع چھیڑنا زیادہ مناسب جانا، اس خیال سے کہ پھر کبھی بات کریں اور منوا کر رہیں گے۔ فرح نے سمان احمد کو سعید احمد کا پیغام دیا کہ وہ انہیں بلا رہے ہیں، مگر وہ اس وقت اندرونی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابو کو کہنا میں رات کو آ کر ان سے ملوں گا، اس وقت ڈاکٹر ظفر کے ساتھ میرا پروگرام ہے، رات کو لوٹوں گا۔ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر سمان احمد گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر ظفر کے ساتھ واقعی اس کا کوئی پروگرام تھا، مگر اس وقت نہیں، ڈنر کے وقت تھا۔ وہ کتنی دیر تک گاڑی ادھر ادھر دوڑاتا رہا۔ سمان بھائی آپ بھی؟ حیرت اور بے یقینی سے گونگ آواز تھی۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اس کو اضطراب کے سمندر میں دھکیلتا رہا۔ نہیں آؤں گی آپ کے گھر، کبھی نہیں، سنا آپ نے، کبھی نہیں۔ روتے ہوئے وہ وہاں سے گئی تھی۔ اس کو ایک پل کے لیے لگا تھا کہ زندگی اسے روٹ کر چلی گئی ہو، اور اب جیسے اس کے آنسو اندر ہی اندر اسے ادموا کرنے کو تھے۔ اندر کے اضطراب سے گھبرا کر اس نے گاڑی سی ویو کی جانب موڑ لی۔ گاڑی ایک طرف پارک کر کے وہ پتھروں پر آ بیٹھا۔ لہریں پتھروں کو چھو چھو کر لوٹ رہی تھی۔ سمندر کے تلاطم خیز شور میں غیر مرئی نقطے کو گھورتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ موبائل کی بیپ ہوئی تو وہ چونکا۔ موبائل اسکرین پر ڈاکٹر ظفر کا نمبر دیکھ کر یاد آیا کہ وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو تم؟ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
چھوٹتے ہی اس نے پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس سمندر کی ٹھنڈی فضا میں خارج کی۔ آئی ایم سوری یار، میں شاید نہ آ سکوں، پلیز مائنڈ نہ کرنا، کل کا پروگرام سیٹ کر لو۔ اس نے ڈنر کی طرف سے معذرت کی۔ کیا مطلب تم نہیں آ رہے؟ دوسری طرف وہ پھاڑ کھانے کو تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ بس طبیعت ٹھیک نہیں، پھر پاپا کے ساتھ ایک اہم میٹنگ بھی ہے۔ پلیز یار مائنڈ نہیں کرنا، کل اکٹھے ڈنر کریں گے تو پھر بات کریں گے۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اب کہ وہ کچھ آرام سے پوچھ رہا تھا۔ کل بتاؤں گا۔ آئی ایم سوری، تمہیں میری وجہ سے انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ اس نے سلیقے سے ایکسکیوز کیا تو دوسری طرف ظفر سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی سنجیدہ بات ہوئی ہوگی، ورنہ وہ وقت دے کر انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اوکے پھر ٹیک کیئر، کل تفصیلی بات ہوگی۔ میں مغرب کے بعد ہی تمہیں آفس سے پک کر لوں گا۔ ڈاکٹر ظفر نے مزید ایک دو رسمی جملوں کے بعد موبائل بند کر دیا۔ اس نے تشکر بھری سانس لی کہ ڈاکٹر ظفر نے کوریدنے کی کوشش نہیں کی اور فوراً بات مان لی۔ وہ کچھ دیر مزید وہیں رکا۔ امی کی نفرت بلا جواز تو نہیں، لہروں کو ہاتھوں سے چھوتے وہ مسلسل اسی رخ پر سوچ رہا تھا۔ مگر اس میں زرش کا کیا قصور؟ اسے تو شاید کچھ بھی علم نہیں۔ ہتھیلی میں پانی جمع کر کے ایک ایک قطرے کو گرتے دیکھنے کا کھیل وہ گم حواسوں سے دیکھ رہا تھا۔ امی کی نفرت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے لیے تو تینوں ہی اہم ہیں، امی، ابو اور شاید زرش بھی۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی ڈیگریڈ ہونا کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ مسلسل سوالات کے کٹہرے میں خود کو مجبور پا رہا تھا، لیکن جواب کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ الجھی ڈور کسی بھی طرح سلجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو پہلے سے زیادہ مضطرب تھا۔ واپسی کے سفر میں وہ ادھر ادھر گاڑی گھماتا رہا۔ 11 بجے کے قریب خود سے ہار کر وہ گھر کی طرف لوٹ آیا۔ جس کشمکش اور اذیت سے وہ دوچار تھا، شاید اس کے پاس اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ گاڑی پارک کر کے اندر آیا تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ کوریڈور میں بھی کوئی دکھائی نہ دیا، نہ ہی اس وقت وہ کسی سے سامنا کرنا چاہتا تھا۔ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ کافی دیر بعد باہر نکلا تو صوفے پر پاپا اور بیڈ پر فرا کو بیٹھے دیکھ کر وہ رک گیا۔ السلام علیکم۔ وہ ایک لمحے رکا، پھر سر خشک کر کے تولیہ سٹینڈ پر ڈال دیا۔ وعلیکم السلام، بڑی دیر لگائی تم نے، موبائل بھی آف تھا؟ بابا نے پوچھا۔ وہ چپ رہا۔ ڈاکٹر ظفر کی کال کے بعد اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ سعید احمد لاہور گئے ہوئے تھے، مزید چند دن لگ جانے تھے، مگر کام جلد ہو جانے پر وہ واپس لوٹ آئے۔ سامان احمد کو آفس میں فون کیا کہ وہ ڈرائیور کو ایئرپورٹ بھیج دے، لیکن ڈرائیور کو بھیجنے کی بجائے وہ خود ہی لینے چلا گیا۔ ارادہ سعید احمد کو گھر چھوڑ کر نئے سرے سے فریش ہو کر ڈاکٹر ظفر کی طرف جانے کا تھا۔ لیکن کیسا رہا ڈنر؟ وہ خاموش رہا تو انہوں نے نہیں پوچھا۔ ٹھیک تھا۔ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے سعید احمد کو دیکھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں تھے، یقیناً کوئی ضروری بات تھی۔ بھائی آپ چائے پیئیں گے؟ فرا نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں گڑیا، ابو سے پوچھ لو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے انکار پر اس نے والد کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ نہیں، میرا بھی موڈ نہیں ہے، تم جا کر آرام کرو۔ اور ہاں، علی سو گیا ہے یا پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ علی سو گیا ہے، فرا نے مختصراً جواب دیا تو بابا نے سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے بیڈ کی سائڈ پر بیٹھے سامان کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کوئی خاص بات ہے؟ بات کس نوعیت کی ہو سکتی ہے اس کو اندازہ ہو رہا تھا، مگر پھر بھی پوچھا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تم نے بھی سنا۔ انہوں نے بغیر تمہید باندھے بات شروع کی۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کی پشت سے کمر ٹکائی۔ جی، میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ قصور کس کا ہے۔ میں جمع تفریق کے اس حساب سے اکتا چکا ہوں۔ تمہاری ماں جو چاہتی ہے تم اچھی طرح جانتے ہو، اور جو میں چاہتا ہوں اس سے بھی باخبر ہو۔ میں زرش پر زور دے رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہ میری ضد ہے، اس لیے کہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم اسے چاہتے ہو۔ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ایک دم سر جھکا لیا۔ ایسا موقع تو آنا تھا، مگر اتنی جلدی؟ اس کا چہرہ سرخی مائل ہونے لگا۔ میں نے مسعود احمد سے جب بات کی تھی تمہاری رضامندی لے کر ہی کی تھی۔ زرش مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنے کہ تم، لیکن آج کی ساری بات کا لبے لباب یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سٹینڈ لو۔ فرا اور علی کی باتیں سن کر جو بھی بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ تم اب اس مقام پر کیا چاہتے ہو۔ وہ حیران کن نظروں سے پاپا کو دیکھ رہا تھا۔ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے، یعنی اسے سٹینڈ لینا ہوگا۔
وہ الجھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہی الجھن سوال کا روپ دھار چکی تھی۔ تمہاری ماں سمجھانے کی حد سے نکل چکی ہے۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، مجھے علم ہے کہ بیٹی کی عزت نفس اور ذلت کیا ہوتی ہے۔ تمہاری ماں جس طرح زرش کی ذات کے پرخچے اڑانے پر کمر بستہ ہے، اس کا صرف یہی حل ہے کہ تم اپنی ماں کے سامنے صاف اور واضح بات کرو، جس طرح عثمان احمد نے سٹینڈ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ آئی ایم سوری ابو جان، میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ انہیں شاید اس جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ چند پل بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ میرے لیے آپ جتنے قابل احترام ہیں، امی بھی اتنی ہیں۔ میں اگر اس مقام پر سٹینڈ لوں گا تو یقیناً ان کا دل برا ہوگا۔ وہ یہ بات کبھی نہیں بھولیں گی کہ میں نے ان کی خواہش کو نظر انداز کر کے اپنے دل کی بات مانتے ہوئے زرش کے لیے سٹینڈ لیا۔ عثمان بھائی کا معاملہ دوسرا تھا۔ زباریہ بھابی متنازع شخصیت نہیں تھی، جبکہ زرش ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ آپ کی خواہش بھی ہے۔ وہ ساری زندگی اس بات کو قبول نہیں کریں گی، اور نہ ہی چچا جان اور چچی جان مانیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس نے دھیمے انداز میں ساری بات کھول دی۔ سعید احمد نے بغور ایک ایک لفظ سنا۔ مجھے اس عورت کی قطعی پرواہ نہیں، مجھے تم لوگوں کے احساسات کی فکر ہے بس۔ انہوں نے قطعی کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے ہے، وہ عورت میری ماں ہے ابو جان۔ اس کا انداز بھی قطعی تھا۔ انہوں نے بغور بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ ان کا سب سے سعادت مند اور فرمانبردار بیٹا تھا۔ آج تک ان کی کسی بھی بات کے جواب میں اس کے منہ سے نہیں نکلا تھا، مگر آج تو پھر ٹھیک ہے، جو تمہاری ماں کہتی ہے وہ مان لو۔ میں تمہاری بارات لے کر وہاں چلا جاؤں گا۔ اب کی بار انہوں نے کچھ غصے سے کہا۔ وہ سٹپٹا گیا، ایک دم گھٹنے زمین پر ٹیک کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر امی کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ ہم کچھ عرصہ اس ٹاپک کو بھول نہیں سکتے، اس نے لجاجت سے کہا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ابو جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، چچا جان زرش کی شادی اتنی جلدی نہیں کریں گے، کم از کم 2-3 سال تک۔ تب تک ہم اس ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں۔ امی کو سمجھا تو سکتے ہیں نا؟ زرش کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بہتری کی صورت نکل آئے اور امی خود اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہو جائیں۔ ہم لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں، جس طرح امی کی خواہش ہے کر لیتے ہیں، بعد میں ہم اپنی منوا لیں گے، مگر اس طرح نہیں جس طرح اب ہو رہا ہے۔ اس طرح گھر بنتے نہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ پلیز۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات مان کر میں اس ٹاپک کو بھول جاتا ہوں، مگر وہ بھی نہیں ہوگا جو وہ عورت چاہتی ہے۔ فوزیہ کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی، اسے یہ سمجھنا ہوگا، اور یہ فائنل بات ہوگی۔ 2-3 جتنے سال بھی صحیح، یہ طے ہے کہ زرش ہی اس گھر میں آئے گی۔ انہوں نے اٹل انداز میں کہا تو اس نے ایک پرسکون سانس لی۔ شکر ہے انہیں اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ تھینک یو ابو جان، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ میں امی کو سمجھا لوں گا۔ ان 2-3 سالوں میں سب بہتر ہو جائے گا، میرا یقین کریں۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے کمال اطمینان اور یقین سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ عورت کسی کے سمجھانے سے کبھی سمجھنے والی نہیں۔ میری زندگی گزر گئی ہے، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھپتھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ زرش کا بھی گھر ہے، وہ یہاں آتی رہے گی، اسے یہاں آنے سے تمہاری ماں کبھی منع نہیں کرے۔ یہ بات بھی اپنی ماں کو سمجھا دینا۔ دروازے کے پاس رک کر انہوں نے کہا، پھر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر تفکر کے سائے گہرے ہونے لگے۔ طاہرہ بیگم کو سمجھانا ایک مشکل امر تھا، لیکن وہ یہ کام اپنے ذمے لے چکا تھا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے قطعیت سے سر جھٹکا اور بستر کی طرف پیش قدمی کی۔ بڑے اشتیاق سے تم اپنی نویرہ آپا کو ملنے گئے تھے، مگر اس نے تو تمہیں لفٹ بھی نہیں کروائی۔ شارق کے گھر سے واپس آ کر حمید صاحب اور ان کی بیگم کمرے میں چلے گئے۔ رضا ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ رمشا نے آتے ہی یہ گل افشانی کی، شٹ اپ۔ رضا حمید کو بھڑکانے کے لیے رمشا جاوید کا انداز ہی کافی تھا۔ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اوف، رمشا نے خوب مزہ لیا۔ اتنا غصہ؟ ویسے بھی میں تمہارے غم میں برابر کی شریک ہوں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ رمشا نے رضا حمید کو چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بکواس بند کرو۔ رضا نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ کنٹرول صوفے پر دے مارا۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے انکل سے منع کیا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے، صرف اور صرف اپنی آپا کے لیے گئے تھے، تو اب انکار کیوں کر رہے ہو؟ رمشا خود تو بھڑک رہی تھی، رضا کے اندر بھی وہی آگ لگا رہی تھی، اور وہ واقعی بھڑک اٹھا۔ اور تم صرف اور صرف اس وجہ سے گئی تھی کہ میں جا رہا ہوں، ہے نا؟
رضا کا انداز پھاڑ کھانے کو تھا۔ رمشا جاوید ہنس دی۔ یس آف کورس، بھائی تمہارا کیا بھروسہ، کب تم نویرا نویرا کرتے اس کے پیچھے چل دو۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، وہ بجائے اشتعال میں آنے کے بہت دکھ سے کہہ رہا تھا۔ رمشا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ گھٹیا نہیں، تم کیا جانو گھٹیا پن کیا ہوتا ہے؟ اگر میں گھٹیا لڑکی ہوتی تو نویرا بی بی اب تک اپنی منگنی ٹوٹنے کا غم منا رہی ہوتی۔ رمشا نے گھٹیا پن کی وضاحت کی۔ رضا ایک دو پل کو گنگ کھڑا رہا، پھر نہ جانے کیا ہوا ایک دم صوفے سے اٹھا، اس کا بازو دبوچ کر اسے دیوار میں اس طرح دھکیلا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ رمشا کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا، لیکن رضا پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم گھٹیا پن کی ہی بات کرتی ہو، میں بتاؤں گھٹیا پن کیا ہوتا ہے؟ تمہیں بتاؤں؟ وہ وحشیانہ انداز میں اس کے کندھوں کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس کو خوف کی لہر نے آ لیا۔ چھوڑو مجھے! ایک تو رضا کی گرفت، دوسرا تھپڑ کی شدت، وہ ادموئی ہو گئی۔ آواز پر اب خوف غالب تھا۔ رضا نے جھنجھوڑ کر اسے صوفے پر پٹخ دیا۔ وہ ایک دفعہ پھر لڑکھڑا گئی، پاؤں مڑا تو بے وزن ہو کر اوندے منہ صوفے پر گر پڑی۔ دوپٹہ درمیان میں ہی قالین پر گر گیا تھا۔ تم نے آئندہ نویرا کے لیے گھٹیا لفظ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا جتنا لحاظ کرتا ہوں تم اتنی ہی سر پر چڑھی جا رہی ہو۔ تم نے اگر کسی سے ایک لفظ بھی غلط انداز میں نویرا کے لیے بولا تو اسی دن میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تم اگر کسی بھی حد تک جا سکتی ہو تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ اگر نویرا کی منگنی ٹوٹے گی تو میرا اور تمہارا رشتہ بھی ختم ہوگا، سمجھی؟ انداز دھمکی دینے والا ہی نہیں، عمل کرنے والا بھی تھا۔ غضب ناک تیور لیے وہ الجھے تنفس سمیت سب کہہ گیا، جیسے اس کا بس چلے تو ایک پل میں اسے آگ لگا دے۔ رمشا سیدھی ہوئی تو وہ تنفن کرتا لاؤنج سے نکل گیا۔ رمشا کا الجھا تنفس اس کے جانے کے بعد بحال ہوا۔ اف، یہ رضا تھا! وہ لرز کر رہ گئی۔ اتنا خوفناک! شکر ہے کہ میں بچ گئی۔ دل میں ابھی خوف باقی تھا۔ رخسار تپ رہا تھا۔ ہاتھ سے رخسار کو ڈھانپ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم مر جاؤ نویرا، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ میری زندگی میں آگ لگا کر تم بھلا کیسے سکھی رہو گی؟ وہ 2 دن مزید خالہ جان کے ہاں رہ کر واپس جا رہی تھی۔ شارق ان 3 دنوں میں گھر پر ہی تھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھا، بخار بھی اتر چکا تھا۔ نویرا اس دن شارق زمان کے رویے سے اس قدر الجھی تھی کہ اس نے اس کے بعد 1-2 بار ہی اسے بلانے کی زحمت کی تھی۔ کزن کی حیثیت سے اس سے انسیت تھی، اس لیے وہ اس کے متعلق فکر مند بھی رہتی تھی۔ مگر اس رات اس کی آنکھوں کی کیفیت سے وہ الجھ گئی تھی۔ خود ہی اسے بلانے سے اجتناب کیا تھا، اور اب جب وہ جانے کو تیار تھی، نبیل بھائی کا انتظار کر رہی تھی، تو بھی وہ مسلسل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کبھی اسے کچن میں جاتے دیکھ کر اور کبھی اماں کے کمرے کی طرف پیش قدمی کرتے مسلسل نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ نویرا اس کی آنکھوں کی تحریر سمجھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے شارق بھائی، کوئی پریشانی ہے؟ آپ کی بار وہ لاؤنج میں آئی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ چونکا۔ کیا کچھ پوچھ رہی ہو تم؟ اس نے اس کی طرف دھیان سے دیکھا۔ سرخ لباس سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے پورے قد سے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپ بہت غور سے دیکھ رہے تھے، بلکہ کتنی دیر سے آتے جاتے گھور رہے ہیں۔ میں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ ہو۔ اس نے اصل بات کی۔ بات کو گھما پھرا کر کرنے کی اس کی عادت نہ تھی، اس لیے اس نے براہ راست پوچھا۔ شارق زمان نے ذرا دھیان سے اور تعجب سے اسے دیکھا۔ اس رات کی طرح اس وقت بھی اس کے چہرے پر کچھ برہمی کے آثار تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ بیٹھو، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بیٹھ گئی، تاہم تیور وہی تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پاک دامن عورت کسے کہتے ہیں، اس نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ پہلے سے زیادہ الجھ گئی۔ تم نہیں سمجھو گی، اس لیے اس بات کو جانے دو۔ واپس جا رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر بات بدل دی تو وہ کچھ پل بغور اسے دیکھتی رہی۔ شارق زمان کو اس نے بہت کم مسکراتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جی، نبیل بھائی نے کہا تھا کہ وہ لینے آئیں گے، مگر ابھی تک نہیں آئے۔ شارق زمان نے بات ٹال دی، تاہم اتنا ہوا کہ اس نے گھورنا بند کر دیا، اس لیے اس نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ تم فون کر کے پتہ کر لو، ہو سکتا ہے کسی خاص کام میں الجھ کر بھول گیا ہو۔ شارق نے مشورہ دیا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر وہیں لاؤنج میں رکھے فون سٹینڈ کی طرف چلی آئی۔ فون نبیل بھائی نے ہی ریسیو کیا۔ آئی ایم سوری، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، دراصل مجھے ایک ضروری کام تھا۔ کاروباری دوست آئے بیٹھے ہیں، کچھ دیر ہو جائے گی، شاید 12 کے بعد ہی فارغ ہو پاؤں۔
اچھا ایک کام کرو تم، شارق تو گھر پر ہی ہوگا، اس کے ساتھ چلی جاؤ، شاید کل اسکول۔ نبیل بھائی نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ شارق کہاں ہے، اسے بات کرواؤ ذرا، انہوں نے کہا تو اس نے اس کو دیکھا، وہ ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، آواز دھیمی تھی۔ نبیل بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے دیکھنے پر اس نے بھی دیکھا تو اس نے کہہ دیا۔ شارق زمان ٹی وی آف کر کے اس کے قریب چلا آیا، وہ ریسیور اسے تھما کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں نبیل کیسے ہو؟ وہ کچھ دیر صوفے پر آ بیٹھی۔ ٹھیک ٹھاک ہوں یار، تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل ہو کہ نہیں؟ دوسری طرف سے نبیل نے پوچھا تو وہ حیران ہو گیا۔ کیوں، خیریت؟ یا یہاں کچھ کاروباری لوگ آئے بیٹھے ہیں، ایک پارٹی سے ملنا ہے، شاید مجھے دیر ہو جائے، تم اگر گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہو تو نویرا کو گھر چھوڑ دو، ورنہ پھر میں کل آ سکتا ہوں۔ شارق نے نویرا کی طرف دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ شارق کے دیکھنے پر اس نے سر جھکا لیا، سرخ آنچل تھوڑا سا سر سے سرک گیا، صاف شفاف مانگ۔ شارق زمان کی توجہ اپنی طرف کھینچنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں بالکل فٹ ہوں، چھوڑ آؤں گا، اس نے حامی بھر لی۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، باقی باتیں پھر کروں گا، اللہ حافظ۔ نبیل نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا، ریسیور رکھ کر پلٹا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو زحمت ہوتی ہے تو میں کل نبیل بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی، کچھ جھجکتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ یعنی کہ تمہیں میرے ساتھ گھر جانے پر اعتراض ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں تو آپ کی تکلیف کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ تم اماں سے مل لو اور شاکرا کو کہو کہ وہ تمہارا بیگ لے آئے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ شارق زمان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ اس کے ساتھ تنہا نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ نبیل بھائی کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہ سر جھٹک کر خالہ کے کمرے میں آ گئی۔ اچھا خالہ جان، میں گھر جا رہی ہوں، نبیل بھائی کا فون آیا تھا، وہ نہیں آ رہے، شارق بھائی چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شارق کو کہنا وہ گاڑی احتیاط سے چلائے، پہلے ہی خدا نے بچایا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوائی اور خوراک وقت پر لیجیے گا۔ ان سے جدا ہو کر اس نے بھی خاص ہدایت کی تو وہ مسکرا دی۔ اپنا بیگ لے کر وہ گیٹ سے نکلی تو فرنٹ ڈور کھولے منتظر تھا۔ فرنٹ سیٹ دیکھ کر وہ جھجک گئی، پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف، وہ اگنیشن میں چابی گھما رہا تھا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس نے ہی اندر کی خاموشی کو توڑا، ورنہ وہ تو تہیا کیے بیٹھی تھی کہ کچھ نہیں بولے گی۔ کچھ نہیں، گھریلو کام کاج، سارا دن انہی میں مصروف رہتی ہوں، اس کے علاوہ کبھی کبھار سلائی کر لیا کرتی ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے مکمل گھریلو خاتون خانہ ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور وہ لب بھینچے خاموش رہی۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ وہ رات کے اس پہر شارق کے ساتھ تنہا آنے پر ہی جھجک رہی تھی، اوپر سے ان کی بے تکلفی، بہت عرصے بعد اس کا خالہ جان کے گھر آنا ہوا تھا۔ یوں تو انہیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ورنہ وہ اسے کم گو اور اپنی ذات میں گم شخص ہی لگا کرتا تھا، لیکن اب… ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اچانک کچھ خیال آنے پر اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہو، اس نے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کی ہلکی لائٹ میں پیشانی تک دوپٹہ جمائے وہ دہتا انگارہ محسوس ہو رہی تھی، سرخ لباس میں سرخ و سفید چہرہ چاندنی بکھیر رہا تھا۔ شارق زمان کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ آپ نے پرسوں رات ایسا مذاق کیوں کیا تھا؟ براہ راست شارق زمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا، اور اس لمحے شارق کی توجہ بٹی، اس کا ہاتھ سٹیئرنگ پر لڑکھڑا گیا۔ سٹیئرنگ گھوما، گاڑی ایک دم لڑکھڑائی، نویرا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے لڑکھڑاتی گاڑی پر قابو پانے کے لیے بریک پر پاؤں مارے، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ نویرا نے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا، سارا وجود لرز رہا تھا۔ نویرا، نویرا، آر یو آل رائٹ؟ گاڑی بری طرح سے اپنا توازن کھو بیٹھی تھی۔ نویرا کا خوف ابھی بھی برقرار تھا، وجود بھی لرز رہا تھا۔ اس نے پیشمانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے وہ ہوش میں آ گئی، فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ… وہ کچھ سخت کہنے کی کوشش میں لب سی گئی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان بھٹ گیا تھا، اس نے ندامت سے کہا۔ آپ کا دھیان تو یوں لگتا ہے ہر وقت بھٹکا رہتا ہے، آپ کے لیے زندگی بیکار اور بے معنی ہوگی، جسے آپ تجربوں کی نظر کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مگر میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی ڈرائیونگ اس قدر ناقص ہے تو میں کبھی آپ کے ساتھ نہ آتی۔ خوف کے باعث آنسو بہہ نکلے، چہرہ صاف کرتے اس نے تلخی سے کہہ دیا۔ ڈرائیونگ تو خیر میری بہت شاندار ہے، تم نے تجربہ کب کیا ہے؟ ریلی؟ انداز ایک دم سو معنی تھا۔ نویرا اندر تک جھنجھلا اٹھی۔ دیکھیں،
میں سیدھی صاف اور کھڑی لڑکی ہوں. مجھے آپ کی زومائنی باتوں کی قطعی سمجھ نہیں آتی. بس اتنا ہوتا ہے کہ میرا دماغ ضرور الجھ جاتا ہے. میرے ساتھ صاف اور سیدھی بات کیا کریں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، چاہے وہ بات مذاق کے رنگ میں کہی ہو یا پھر ریلی کی صورت میں. اس نے تلخی سے سب کہہ دیا. سگریٹ کا دھواں اڑاتے شاہ رخ نے حیران ہو کر نویرا کو دیکھا. اس قدر صاف گو اور کھڑی لڑکی تھی. اس نے پہلی دفعہ ہی اسے قریب سے دیکھا تھا اور محسوس کیا. دل ایک دم سے اچھلنے لگا. وہ پہلے بھی ان کے ہاں آتی تھی مگر کبھی اس نے اسے قابل توجہ ہی نہیں جانا تھا. پلیز گاڑی چلائیں، مجھے رات اسی راستے پر نہیں گزارنی. آپ بسد شوق اپنا یہ شوق پورا کیجیے گا، مگر مجھے میری منزل پر پہنچانے کے بعد. اس کی تلخی ایسی تھی کہ اس کے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی. تم سے کبھی اس قدر تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی. مجھے تمہارے متعلق کچھ اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن تم واقعی کچھ منفرد سے لڑکی ہو. ریلی آئی امپریس یو. اس کا انداز واقعی تعریفی تھا. نویرا چپ رہی. تم کوئی رائے نہیں دو گی؟ وہ اس کی خاموشی محسوس کر کے اسے بولنے پر اکسانے لگا. نہیں، اس نے بولنے سے صاف انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رات کے اس پہر میں پہلی دفعہ نبیل بھائی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں ہر کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتی. اور یہ کہ سفر میں تو میں بالکل نہیں بولتی، مگر آپ مجھے مسلسل بولنے پر مجبور کر رہے ہیں. پہلے سے زیادہ صاف گوئی تھی. وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا. باقی کا راستہ اس نے شعوری کوشش کر کے خاموشی میں گزارا. گھر قریب آیا تو نویرا شکریہ ادا کرنے کے لیے الرٹ ہو کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس کی گاڑی میں سفر نہیں کرے گی. اس دن علی گھر چھوڑ کر گیا تھا. شائستہ بیگم مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی، اسی لیے زرش کی خلاصی ہو گئی تھی. علی بھی بیٹھنے کی بجائے چلا گیا. 2 دن یوں ہی گزر گئے. اس نے دوبارہ جانے کی ضد نہیں کی. فرا سے تو کالج میں روز ملاقات ہوتی. فرا نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا. زرش بھی پہلو تہی کر رہی تھی. دونوں میں پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو رہی تھی. آج بھی وہ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کر لاؤنج میں چلی آئی. ماما رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں مصروف تھی. وہ خاموشی سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی. زرش، ایک بات پوچھوں؟ وہ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن دھیان کی سوئیاں نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھی. نوشین نے کچھ دیر اس کی غیر حاضر دماغی محسوس کی، پھر میگزین ٹیبل پر چھوڑ کر وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھی. اس نے نگاہیں اسکرین سے ہٹا کر نوشین کو دیکھا. میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے تم تایا جان کے ہاں سے لوٹی ہو کچھ پریشان ہو. کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زرش چونکی. نہیں تو پریشان تو نہیں، تمہیں یوں ہی محسوس ہو رہا ہوگا. ایسی تو کوئی بات نہیں. اس نے ہنس کر ٹالنے کی کوشش کی تو نوشین نے نفی میں سر ہلایا. یہ میرا وہم نہیں، یقین ہے. ضرور کوئی بات ہے. اس کا یقین ابھی بھی برقرار تھا. زرش سر جھکا گئی. کیا بات ہے؟ مجھ سے شیئر کرو. یوں خود کو مت گھلاؤ. ہم ہیں نا. کیا تائی امی نے کچھ کہا ہے؟ بہت محبت سے زرش کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنائیت سے پوچھا. زرش کی آنکھیں جھلمل ہونے لگی. میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی بات نہ ہو، مگر وہ لب سی کر آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی. کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا تو زرش نے سر ہلا دیا. دھیرے دھیرے اس نے سب کہہ دیا. نوشین نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر کہا. اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے ذکر تک نہیں کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی. نہیں پلیز نوشین، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا، خاص طور پر ماما سے بالکل بھی نہیں. اس نے ملتجی انداز میں نوشین کا ہاتھ پکڑ لیا. ورنہ مجھے ماما کبھی بھی تایا جان کے ہاں نہیں جانے دے گی. پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی. باخدا میں نے جان بوجھ کر تائی امی سے تلخ کلامی نہیں کی تھی، لیکن وہ بات ہی اس قدر نفرت آمیز انداز میں کر رہی تھی کہ مجھے بھی خود پر کنٹرول نہ رہا اور پھر بات بڑھتی چلی گئی. وہ اب ندامت محسوس کر رہی تھی. کیا تھا اس دن وہ خود پر قابو رکھ لیتی تو بات اتنی نہ بڑھتی. وہ خود پر کنٹرول کر لیتی، تھوڑا سا صبر ہی کر لیتی تو کیا ہوتا. چلو جو ہوا مٹی ڈالو. سمان بھائی اور تایا ابو کبھی تم پر بات نہیں آنے دیں گے. سارا معاملہ سلجھا لیں گے. تم ریلیکس ہو جاؤ.